جو سیلریڈ کلاس ہے جو کہ ہر وقت پریشان رہتی ہے اس کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور وہ یہ کہ اس بار جو ہے وہ ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ حکومت نئے مالی سال کے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس ریلیف دینے پر غور کر رہی ہے۔ تاہم IMF شرائط کے باعث حکومت کے لیے بڑے پیمانے پر ریلیف دینا آسان تو نہیں ہوگا، لیکن البتہ یہ خبریں ضرور آ رہی ہیں کہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ سیلریڈ کلاس کو کسی طرح سے ریلیف دیا جا سکے۔ اب وہ ریلیف کس طور سے ہوگا یہ دیکھنا باقی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ہم لوگ مزید جو ہے وہ بات کریں گے ناصر حسین سے، جو ترجمان ہیں سیلریڈ کلاس الائنس پاکستان کے۔ ناصر حسین صاحب، خوش آمدید آپ کو پروگرام میں، اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ ناصر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس بار تھوڑی سی آسانی ہو سکتا ہے ٹیکسز میں ہو سکتا ہے اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک طرف خبریں آ رہی ہیں کہ سیلز ٹیکس بڑھنے جا رہا ہے، تو یہاں سے نکال کر وہاں والا معاملہ ہے، یا آپ کے پاس کوئی انسائٹ ہے تو ہمیں بتائیے۔ دیکھیں، انسائٹ کی تو بات نہیں ہے، بات سر یہ کہ سیلریڈ کلاس الائنس پاکستان پچھلے 2-3 سالوں سے اس معاملے پہ اپنی گزارشات پیش کر رہا ہے کہ فور دا لاسٹ 3-4 ایئر ٹیکس بہت زیادہ بڑھا دیا گیا سیلریڈ کلاس پہ۔ اور دیکھیں، سیلریڈ کلاس ہی وہ کلاس ہوتی ہے جو سب سے زیادہ اسپینڈنگ کرتی ہے، جس سے پورے ملک کی اکانومی بھی چلتی ہے۔ بالکل۔ لیکن لیکن اگر ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی، ٹیکس بڑھے گا، ڈسپوزیبل انکم کم ہوگی، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ نہ ملک کی GDP میں کنٹریبیوٹ کر پائیں گے، بلکہ لوگ پھر ملک چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں۔ تو بالکل یہ باتیں ضرور سننے میں آ رہی ہیں کہ 2 سے 3 لاکھ والے جو سلیب پہ لوگ ہوں گے پر منتھ سیلری والے، ان کو کم کیا جا رہا ہے۔ ہائر جو تھریش ہولڈ 35% کہا جاتا ہے 4.1 ملین پر اینم سیلری کے بعد، اس کو بھی کم کیا جا رہا ہے، اور سر چارج بھی انشاءاللہ کم ہوگا۔ پچھلے سال صرف 1% کم ہوا تھا، اس سال ایکسپیکٹڈ ہے کہ اور زیادہ کم ہو جائے۔ صحیح۔ تو ناصر حسین صاحب، یہ ہم توقعات کر سکتے ہیں کہ جو سیلری پرسن ہیں ان کے لیے یہ ریلیف ثابت ہوگا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی کے بل مہنگے ہو جاتے ہیں، گیس کی پرائسز، فیول کی پرائسز، ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے گاڑیوں کی بات کر رہے تھے تو گاڑیوں کی پرائسز مطلب ہر طرف مہنگائی ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا ایک چنک اگر ٹیکس کا کم ہو جائے گا سیلری سے، تو کیا ہم اس کو سیلری کلاس کے لیے کوئی بہتری مان سکتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں جس طرح کی صورتحال ہے اس میں ہم یہی توقع کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو کنسیڈر کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا میجر نہ لیا جائے جس سے اوور آل مہنگائی بڑھے اور چیزوں کی قیمتیں بڑھے، جیسے سیل ٹیکس ریٹ بڑھانے کی بات ہو رہی۔ میرے خیال میں جو بھی شخص اس ملک میں انکم کما رہا ہے اس کو ڈیو ٹیکس اپنا دینا چاہیے۔ اگر سیلری کلاس پورے سال میں 600 ارب روپے کا ٹیکس دیتی ہے تو ریٹیلر، ہول سیلر کو بھی اپنا ڈیو انکم ٹیکس دینا چاہیے۔ آئی تھنک سب مل کے ٹیکس دیں گے تو جو اس وقت سیلری کلاس پہ برڈن آ رہا ہے وہ کم ہونا چاہیے۔ رائٹ۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت خود تو کہتی ہے کہ جی سیلریڈ کلاس سب سے زیادہ بوجھ اٹھا رہی ہے، ٹیکسز پہ ہوتے ہیں، اور میرے خیال میں سیلریڈ کلاس کے پاس آپشن بھی موجود نہیں ہے، ڈائریکٹلی ان کے ٹیکسز کٹ جاتے ہیں، بٹ اس کے ریٹرن میں سیلریڈ کلاس کو کیا مل رہا ہے؟ کیا حکومت اس بارے میں بھی سوچنا پسند کرے گی کہ اگر اتنا ٹیکس ایک سیلریڈ کلاس دیتی ہے ہمیں سب مل کر، تو اس سیلریڈ کلاس کو آپ ریٹرن میں کیا دے رہے ہو اس ٹیکس کے بدلے؟ جی بہت اچھی بات کہی آپ نے، کیونکہ یہی گزارش سیلری کلاس الائنس پاکستان کرتی ہے کہ دیکھیں جب آپ ہائر ٹیکس لیول پہ ٹیکس کر رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ بینیفٹ کیا مل رہا ہے؟ کیا ہمیں ٹرانسپورٹ کا بینیفٹ مل رہا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ، کیا پبلک ایجوکیشن مل رہی ہے، کیا ہیلتھ فیسلٹیز مل رہی ہیں؟ جنرلی پبلک کو دیکھیں وہ ظاہر سی بات ہے بہت کم لیول پر ہے اور ہر جگہ موجود نہیں۔ تو اگر کوئی بھی اس ملک کا طبقہ اتنا زیادہ ٹیکس ادا کرتا ہے تو اس کو اس کے اگینسٹ کوئی بینیفٹ بھی ملنا چاہیے۔ میرے خیال میں جہاں یہ جو زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ انسینٹیو ہونا چاہیے مختلف گورنمنٹ فیسلٹیز میں۔ اس کے علاوہ سیلری کلاس کو کچھ نہ کچھ ایکسپینسز بھی الاؤ ہونے چاہیے اپنی ٹیکسیبل انکم کیلکولیٹ کرنے کے لیے۔ They are spending a lot of money even to reach their offices. تو جس طرح بزنس مین کو الاؤڈ ہے، سیلری کلاس کو بھی کچھ الاؤ ہونا چاہیے۔ اچھا، تو اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ دیگر ممالک میں ٹیکس دینا بہت اچھی بات ہے، میں سپورٹ کرتا ہوں اس چیز کو، لیکن ٹیکس کے اگینسٹ جو سیلریڈ پرسن ہے، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، وہ کیا ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہے گورنمنٹ سے کہ گورنمنٹ ان کے لیے کیا کرے؟ جبکہ ہم لوگ دیگر ممالک جن کی ہم لوگ مثالیں دیتے نہیں تھکتے، وہاں پہ نہ صرف ٹیکس لیا جاتا ہے، اچھی خاصی ٹیکس کی اماؤنٹ لی جاتی ہے، لیکن ریٹرن بھی کیا جاتا ہے لوگوں کو۔ جی بالکل یہی بات ہے، اگر ہم 30-40% تک لوگوں کو ٹیکس کر رہے ہیں ہائر انکم پہ، اور ایون کم انکم پہ بھی 20 سے 25% لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اپنی تنخواہ پہ، تو اس کے اگینسٹ لوگوں کی توقعات ہیں کہ ان کو گورنمنٹ کی طرف سے اچھی ٹرانسپورٹیشن کی سہولیات ملیں گی، اچھی ہیلتھ
کی سہولیات ملیں گی کہ دے کین گو ٹو پبلک ہاسپٹلس، جو اپنے پیاروں کو لے کے جا کے علاج کرا سکیں. ان کو ایجوکیشن کی اچھی فیسلٹیز ملے گی کہ ان کو پرائیویٹ اسکولز میں اتنی بھاری بھاری فیسیں دے کر اپنے بچوں کو نہ پڑھانا پڑے. دیکھیں یہ سب چیزیں ہوں گی. اگر ایکسپینسز بھی کم ہوں گے تو لوگ زیادہ اور کنٹریبیوٹ کر پائیں گے، اور زیادہ کہتے ہیں نا کہ ایک ایز لائف ہوگی، لوگ اور پروڈکٹیوٹی کی طرف جائیں گے، جو ایونچولی ملک کی ترقی میں فائدہ مند ثابت ہوگا. لوگ ملک چھوڑ کے نہیں جائیں گے. دیکھیں اچھے دماغ اگر ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے تو یہاں اداروں کو، بیوروکریسی کو، عدلیہ کو کون سپورٹ کرے گا؟ آل رائٹ، بہت شکریہ ناصر صاحب آپ کے وقت کے لیے. پر حکومت کے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ سیلری کلاس جو اتنا زیادہ ٹیکس دے رہی ہے اس کا ریوارڈ کیا مل رہا ہے، اور کیا وہ ریوارڈ جو ہے وہ ان کے لیے اتنا زیادہ اٹریکٹیو ہے کہ وہ ٹیکس دینے کو اور زیادہ انکریج کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.